اس میں بھینس کی قربانی شرعن جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بچپن سے تو اس میں ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہی کہتے تھے جو ہم سنتے تھے ان سے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. ہم ان سے کہتے تھے بھائی اس پہ کوئی حدیث، تو وہ کہتے تھے کوئی حدیث تو نہیں ہے لیکن اجماعی مسئلہ ہے. تو ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اجماع سے ثابت ہوتی ہیں. تو بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، بھینس گائے ہی کے حکم میں. البتہ آج بعض اہل حدیث علماء اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث سے بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں. تو ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قرآن و سنت سے براہ راست ثبوت کا ملنا ضروری نہیں ہے. تبھی بھینس کی قربانی پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس میں، اور بھینس کو گائے ہی کے حکم میں سمجھا گیا. اور جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو جب اجماع ہو گیا، ماضی میں سب کا اجماع تھا، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا. تو اب جا کے ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں نے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی اس کی کیا ثبوت ہے. بھئی ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ ایک لمحے کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. باقی اجماع کے علاوہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلیل ہے. ہمارے بعض جو اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے. بھینس کو گائے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گائے جو ہے پانی سے ڈرتی ہے، بھینس تو پانی کے اندر گھستی ہے. گائے کے دودھ اور بھینس کے دودھ کی کوالٹی میں فرق ہے، دونوں موسم الگ الگ جھیلتی ہیں، دونوں کی عادات بالکل ہی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. گائے کو گائے کہا جاتا ہے، بھینس کو بھینس کہا جاتا ہے. دونوں کے کلر میں فرق ہے، دونوں کی عادات میں، طور طریقوں میں، ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے. گائے چست جانور ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، گائے کا بچہ اور بھینس کا بچہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو گائے کے بچے نے بھینس کے بچے سے بولا چل یار کھیلتے ہیں، ادھر ہی بیٹھا رہے گا. بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست، تو گائے کے بچے نے کہا کہ ہم چل دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. بھینس کے بچے سے کدھر اٹھا جائے وہ، کیونکہ بھینس کا بچہ ہے. تو بھینس کے بچے نے کہا نہیں بیٹھے بیٹھے کھیلتے ہیں. ابے بیٹھے بیٹھے کیا کھیلیں گے؟ تو بھینس کے بچے نے بولا یوں ہلاتے ہیں کان، تو یوں ہلا پھر میں یوں ہلاؤں. تو بس یہ ٹوٹل. تو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک کا ٹوٹل کھیل ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے یوں یوں کان ہلاتا رہے گا، اور گائے کا بچہ کیسے ایکٹیو ہوتا ہے، اچھلتا ہے کودتا ہے. تو ان تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میڈیکلی تو دونوں میں فرق ہے، یعنی فزیکلی دونوں میں فرق ہے، سائنٹیفکلی دونوں میں فرق ہے. سائنسدان دونوں کو ایک جانور نہیں مانتے، لیکن یہ فرق شرعی احکام میں معتبر نہیں ہے. کیونکہ قربانی میں شریعت نے جو بڑا فرق رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چوپایا ہو اور اہلی ہو. اہلی کا مطلب پالتو ہو. تو بھینس بھی گائے کی طرح چوپایا ہے اور پالتو جانور ہے، جگالی کرنے والا جانور ہے اور پالتو جانور ہے. تو پالتو ہونے نہ ہونے کو شریعت نے فوکس کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے اگر وحشی ہو، جنگلی گائے ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ گائے ہے لیکن چونکہ جنگلی ہے، نیل گائے جسے ہم کہتے ہیں. تو جنگلی ہونا اور وحشی ہونا ایک بنیادی فرق ہے. تو بھینس بھی جیسے گائے پالی جاتی ہے، اس سے منفعت دودھ کی حاصل کی جاتی ہے، جگالی کرتی ہے اور پلتی ہے گھروں کے اندر. اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے یا صحرا میں چھوڑ دیں گے مر جائے گی. تو یہ ایسے جانوروں میں سے جن کو ہمیشہ سے انسان باندھ کے پالتے رہے ہیں. بکریوں کے ہمیشہ ریوڑ انسان لے کے گھومتے رہے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیں گے بھیڑیے کھا جائیں گے اس کو. تو یہ پالتو جانوروں میں سے ہے، یہ وحشی جانور نہیں ہے. تو لاحق کیا ہے، اس کو قیاس نہیں کیا ہے بھینس کو گائے کے اوپر، لاحق کیا ہے، اسی کی جنس میں سے شامل کیا گیا ہے. قیاس ایک الگ چیز ہے، الحاق ایک بالکل الگ چیز ہے. تو بھینس کو اہلی ہونے کی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے گائے میں کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ بھئی وہی حکم ہے جو گائے کا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی جنس جو ہے طبی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو مشاہدے کے خلاف ہے. ہاں دونوں کی جنس ایک ہے قربانی کے مسائل کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے دونوں کی جنس ایک ہے، کیونکہ وہ بھی اہلی ہے اور یہ بھی اہلی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھینسا جو ہے نا، اگر وہ پالتو ہو تو قربانی جائز ہے، اگر وہ جنگلی ہو تو جائز نہیں ہے. اسی سے یوک کا حکم، جو ہمارے جو چترال میں لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جنگلی بھینسا کہتے ہیں، انگلش میں شاید یوک کہتے ہیں اس کو، اس کا بھی لوگ چترال سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی اگر یہ پالتو ہے تو جائز ہے، پالتو نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. تو پالتو ہونے کو، چوپائے میں پالتو ہونے کو شریعت نے فوکس کیا. پالتو کا مطلب یہ نہیں کہ بلی بھی پالتو ہے تو آپ اسی کو کاٹ دیں. پالتو میں چوپائے جو پالتو ہے، انعام، وہ انعام جو پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، تو اس میں گائے سے جو مفاد ہے وہی بھینس سے بھی وہی ہے، بالکل ایز اٹ از وہی اس سے فائدے ہمیں ہوتے ہیں جو گائے سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پالتو ہے وہ بھی پالتو ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اچھا یہ مسئلہ اختلافی اب بن گیا ہے، تو اس میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے. لوگ میرے کلپ چلا چلا کے پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم تو وہ جو ایک دلیل کے لحاظ سے مضبوط بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. بھینس کی قربانی ہو، بھینسے کی قربانی ہو، گائے کی قربانی ہو، تو سب جائز ہے. اچھا ایک مسئلہ اور بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے
کہ کتنے دن قربانی جائز ہے. دیکھیں یہ بھی صحابہ تابعین کے سے تواتر سے یہ بات ثابت ہے. اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں روایات موجود ہیں. تو اور یہ مسئلہ بھی تقریباً اجماعی ہے کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے 3 دن ہیں. جو چوتھے دن والی قربانی ہے کی حدیثیں ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں. اس لیے جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ 3 دن قربانی جائز ہے. اس پر میں پورے ریفرنسز کے ساتھ کئی سال پہلے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، جس میں جو بعض اہل حدیث حضرات بہت تشدد کرتے ہیں اور چوتھے دن قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، ان کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا. آپ میرا وہ کلپ تلاش کریں گے، کیونکہ اس میں اس سیشن میں تو بہت سارے مسائل میں نے ریکارڈ کروانے ہوتے ہیں، تو ہر مسئلے کے ریفرنسز کے ساتھ دلائل پیش کرنا یہاں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھر ایک ہی مسئلے میں سارا ٹائم لگ جائے گا. تو اس مسئلے پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. آڈیو بیان ہوگا میرا، پرانا بیان، اس میں نے ان کے دلائل کا جواب دیا جو کہتے ہیں چوتھے دن قربانی جائز ہے. تو وہ دلائل صحیح نہیں ہے. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں ہمیں نہیں ملتی جس میں چوتھے دن قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. صحابہ تابعین تبع تابعین کا یہی عمل چلا آ رہا ہے کہ ایام نہر وہ 3 ہیں: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. ہاں ایام تشریق میں چوتھا دن داخل ہے، ایام نہر میں قربانی کے دنوں میں چوتھا دن داخل نہیں. اور ویسے بھی آپ کے پاس 3 دن بہت ہیں. آپ کیوں ایک ایسے دن قربانی کر رہے ہو جو اختلافی ہے اور جس میں آپ کی قربانی شک میں پڑ جائے؟ تو یہ ویسے بھی ایک میں سمجھتا ہوں غلط ہے، کیونکہ قربانی جلد سے جلد کرنے میں جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اچھا بھائی، رات کے وقت قربانی کرنا، یہ بھی مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی شعائر اسلام میں سے، اور شعائر اسلام کا اظہار دن میں ہوتا ہے، راتوں میں نہیں ہوتا. تو رات میں ویسے بھی جانور کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو شاعر اسلام دن میں کیے جاتے ہیں، کھلے عام کیے جاتے ہیں، تو اس لیے دن میں ہی قربانی کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری قربانی فلاں ملک میں دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں میں گوشت بانٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ غریبوں میں گوشت بانٹیں، آپ کریں، لیکن بالکل اپنے گھر میں قربانی ہی نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قربانی کا بنیادی مقصد صدقہ نہیں ہے. قربانی کا بنیادی مقصد ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، اور پھر اس دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہو اور آپ اللہ کی دعوت پہ گوشت کھائیں. تبھی تو اللہ نے 4 دن کا روزہ حرام کر دیا، 3 دن بقرعید کے اور چوتھا دن بھی ایام تشریق کا. یہ حرام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ اللہ کی ضیافت سے اعراض نہ کریں، ایوائڈ نہ کریں اللہ کی میزبانی کو، اور آپ گوشت کھاتے ہی نہیں قربانی کا. تو اس لیے آپ صدقہ ضرور کریں، لیکن قربانی کا اتنا ضرور کریں کہ کچھ نہ کچھ گوشت قربانی کا آپ کے گھر میں آئے. تو اپنے گھر میں بھی قربانی کا ایک حصہ لازمی کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا دمبا کر لیں، بکرا کر لیں، یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ میں ایک حصہ ڈال لیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی قربانی ہو. پھر آپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی کریں، غزہ میں کریں آپ قربانی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے غزہ میں الحمدللہ، اور پورے ملک میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے قربانی کا انتظام ہے. تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ان کے پیکج معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اپنے گھر میں بھی آپ نے قربانی لازمی کرنی ہے. بالکل ہی ایوائڈ کرنا کہ گھر میں قربانی کا گوشت ہی نہ آئے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کی ضیافت سے ایک قسم کا یہ اعراض ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2-3 ہفتوں سے قربانی ہی کے زیادہ مسائل چل رہے ہیں اور حج کے، تو آج بھی زیادہ تر مسائل قربانی اور حج ہی سے متعلق ہوں گے، لیکن ایک آدھ سوال موضوع سے ہٹ کر بھی ہے. تو پہلا سوال کچھ اسی قسم کا ہے جو قربانی اور حج سے ہٹ کر ہے، لیکن میں پڑھ لیتا ہوں. محمد معاویہ صاحب نے پوچھا ہے جی اسلامک بینک اور کنونشنل بینکوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں دوسرے بینکوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم جب کسی سے سودی بینک کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک بھی تو سودی ہی ہیں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد معاویہ صاحب. جناب محمد معاویہ صاحب ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے. میں نے 1 سال بینکوں میں جا کے خود جامعۃ الرشید کی طرف سے میری تشکیل ہوئی تھی، خود ہم نے پڑھا ہے سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے. بہت فرق ہے اسلامک بینکوں میں اور کنونشنل بینکوں میں. پوری ایک ایک چیز کا فرق بتانے میں تو بہت ٹائم لگے گا. بیسک فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے آپ کو، وہ اس کو لون سے تعبیر تو کرتا ہے لیکن لون دیتا ہی نہیں ہے. تو لون ہی پہ تو آگے زیادہ تر سود کے لین دین شروع ہوتا ہے. آپ اسلامک بینک کے پاس جائیں گے نا، مجھے قرضہ چاہیے، تو بینک آپ سے پوچھے گا کرنا کیا ہے، تو آپ بتائیں گے میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے فیکٹری کے لیے مال خریدنا ہے. تو بینک ان تمام چیزوں میں کہتا ہے ہم آپ کو خرید کے ہم کیش پہ اٹھائیں گے، قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے آپ کو. تو اس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہ آپ ہی کو وکیل بنا دیتا ہے اپنی طرف سے کہ آپ پہلے بینک کے لیے خریدیں، پھر بینک جب آپ کے قبضے میں آئے گا تو پھر بینک آپ کو بیچے گا. یہ میں نے خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون نہیں دیتا. نام اس کو لون کا دے گا لیکن العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ کو اپنا موبائل بیچوں 1 لاکھ کا، اور میں کہوں کہ یہ میں نے 1 لاکھ کا خریدا ہے اور اس میں موبائل کو میں آپ کو بیچ کے 2 لاکھ اس میں 2000 اس میں سود لوں گا، تو نام تو آپ اس کو سود دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ پروفٹ ہے، کیونکہ 1 لاکھ کی چیز آپ 1,02,000 میں بیچ رہے ہیں۔ تو اب اس کو اس بیس پہ سود نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے ورڈ سود کا استعمال ہو رہا ہے، بھائی الفاظ نہیں دیکھے جاتے، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی سود کو خرید و فروخت کا نام دے دے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ کا موبائل بیچنے کے بجائے میں سیدھا آپ کو 1 لاکھ کیش دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں آپ سے 1 مہینے بعد 1,02,000 واپس لوں گا اور یہ 2,000 میرا پروفٹ ہوگا، حلال پروفٹ، سود نہیں ہے یہ، تو اس کو آپ حلال پروفٹ کا نام دیں گے لیکن یہ ہوگا سود ہی۔ تو شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ خرید و فروخت کے معاملات میں۔ تو اسلامک بینک اکثر ٹرمز وہی یوز کرتے ہیں جو کنونشنل بینک کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں معاملات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب حج کے مسائل زیادہ شروع ہو رہے ہیں جی، حج اور قربانی کے گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے، بالکل زیادہ فضیلت اسی میں ہے۔ دیکھیں احرام باندھنے کا مطلب ایک تو وہ چادریں پہننا ہوتا ہے، وہ تو آپ کہیں بھی پہن لیں، اس کو احرام نہیں کہتے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ نیت کر لینا کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو جس وقت یہ نیت ہوگی اس وقت آپ احرام میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، چاہے آپ نے وہ چادریں پہنی ہو یا نہیں ہو، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ تو چونکہ ان پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی ہے کہ بغیر سلا لباس وہ پہنے، سلاوا نہیں پہن سکتا، تو اس لیے پہلے ہی احرام میں آنے سے پہلے وہ چادریں پہننی پڑتی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کی نیت کر لیں اور پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو یہ جرم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تلبیہ 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں۔ تو چونکہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب حالت یہ کہ آپ احرام کی حالت میں، تو جتنی زیادہ ٹائم آپ کا احرام میں گزرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ثواب کی بات ہے، مشورہ عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ احرام کی نیت اس وقت کریں جب میقات سے گزرنے لگیں۔ وجہ اس کی یہ کہ شروع میں جب لوگ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو حج یا عمرے کی نیت سے احرام میں آ جاتے ہیں تو پابندیاں نہیں ہوتی، وہ اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں، خوشبو لگا لی، صابن سے نہا لیا، خوشبو والے صابن سے یا خوشبو والے شیمپو سے نہا لیا، یا بال توڑ دیے، داڑھی کے بال کھینچنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیاں پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ثواب تو کم ہے بعد میں احرام پہننے میں، لیکن یہ کہ آسانی ہے اس میں، لیکن بہرحال اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو جتنا پہلے احرام میں آئے گا وہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور ویسے بھی شان ہے نا حج یا عمرے کی کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں، اس میں ایک شاعر اسلام کا اظہار بھی زیادہ ہے، عزت بھی اس میں زیادہ ہے، اور عزت سے مراد یہ کہ ایک اسلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا تو کیا اس سے بھی دم دینا واجب ہوگا؟ ام عمر کراچی سے۔ دیکھیں میقات سے گزرتے ہوئے لبیک کہنا تو واجب نہیں ہے، البتہ حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا واجب ہے، تو وہ لبیک ہی کے ذریعے عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ نے اگر واقعی احرام میں داخل نہیں ہوئی اور میقات سے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا تو آپ پہ دم بھی واجب ہے۔ اور یہ جو آپ نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر احرام میں آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لی اور احرام کی نیت کر لی، حج کی عمرے یا حج کی نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر یہ کپڑا آپ کے چہرے پہ لگا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لگا ہے تو کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اور اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے متفرق اوقات میں یا ایک ہی ٹائم پہ تو پھر آپ پہ دم اس کا الگ سے واجب ہوگا، لیکن اگر یہ احرام سے پہلے ہی ہوا ہے تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابو یا شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیں جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں،
اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ صابن استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی، پراگندہ بال والا حاجی زیادہ محبوب ہے، اس لیے حج میں اگر غسل کرنا بھی پڑے احرام کی حالت میں تو صابن کا بالکل استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ اور یہ جو خوشبو والے صابن ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا اور دم بھی واجب ہوگا۔ حج میں قربانی نہ کر سکیں تو کتنے روزے رکھیں؟ ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب 10 روزے رکھے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ روزے قرآن کے مطابق ایام حج میں رکھے گا۔ کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے، کیونکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک تو ویسے ہی روزے حرام ہیں، عید کے ایام آتے ہیں یہ، تو 9 ذی الحجہ تک وہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے گا حالت احرام میں، 3 روزے وہ رکھے گا، اور پھر باقی 7 روزے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ اور بہتر یہ کہ پھر وہ اپنے مقام پہ گھر میں آ کے رکھ لے، اور مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ گھر میں آ کے رکھے، لیکن 3 روزے اس کو پہلے رکھنے پڑیں گے۔ عام طور پر حاجی ایسا نہیں کرتے تو ان پر پھر دم ہی واجب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، بالکل دم نہیں دے سکتا وہ، یعنی حج تمتع یا قران کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو دم شکر واجب ہوتا ہے وہ والا دم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بقرعید سے پہلے 3 روزے وہ رکھ لے وہیں پر ایام حج میں ہی، جب وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو نا تو اسی میں وہ 3 روزے رکھ لے، اور اگر وہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب وہ روزے گئے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، اگر قربانی یا حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج میں کنکری مارنا، قربانی کرنا اور سر مڈانا، اگر کسی نے سر مڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں حج میں جو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈانا، ان 3 چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے، اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان 3 چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے، سنت عمل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا، اور طواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی قربانی سے پہلے، رمی سے پہلے یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے طواف زیارت کر لیا، لیکن بقرعید کے ایام میں کیا ہو، یہ ضروری ہے، تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن افضل نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا، جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں، کیا جلدی ہے کہ فوراً بھاگ کے جا کے طواف زیارت کرنا۔ حج میں جب جایا کریں نا تو تمیز سے، اطمینان سے ٹائم لے کے جایا کریں، کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں، لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے، اس میں افراتفری نہیں جی فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں، سر مڈائیں، احرام سے نکل آئیں، پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں آپ۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ تجربہ کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن طواف زیارت میں بے انتہا رش ہوتا ہے، تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے۔ لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ فوراً کرنا ہے، 1-2 دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے۔ اچھا بھائی، حج میں قربانی، اچھا یہ ہو چکا، حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو، کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہی اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں قربانی حج اگر فرض ہے، واجب ہے، تو پھر تو قربانی اور حج ہی کرنا پڑے گا، غریب کی شادی نہیں کرا سکتے آپ۔ یعنی اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا، غریب کی وجہ سے حج مؤخر کر دیا تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح بیٹی کی شادی پہ بھی حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا، اسی طرح قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ یہ سوال نفلی قربانی اور نفلی حج میں کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے
اب وہ نفلی حج یا نفلی قربانی کر رہا ہے، واجب قربانی بھی ہو گئی، اب ایک اور حصہ ڈال رہا ہے، وہ نفلی ہے، واجب نہیں ہے، ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے لیے غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا قربانی زیادہ بہتر ہے، یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک نوعیت کی عبادت کا مقابلہ آپ دوسری نوعیت کی عبادت سے نہیں کر سکتے. حج کی الگ فضیلت ہے، صدقات و خیرات کی الگ فضیلت ہے. صدقات و خیرات کے لیے پورا سال پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. حج اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں، یہ ایام نکل گئے تو دوبارہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے، غریب ہے، اور اس سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے، اور فرض حج بھی اس نے ادا کر لیا ہے یا واجب قربانی بھی ہو گئی ہے اس کی، اور وہ غریب ہے، پورے سال اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا بہت مشکل ہے، وہ قربانی یا حج والی فضیلت تو حاصل کر چکا ہے، صدقات و خیرات والی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی، اب اس کے پاس پیسے آئے ہیں، تو ایسے غریب کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی تم نے حج اور قربانی تو کر لی ہے، اب اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم صدقے کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے، تو اس لیے تم صدقہ کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی کا پیٹ بھر دو، اور یہ جو ہے نا اس طرح سے تم کر لو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حج اور قربانی والی عبادت کا ثواب مل گیا، صدقے والی عبادت کا ثواب تمہارے اعمال میں کم ہے. لیکن اگر کوئی مالدار ہے، پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے، اس کے الگ ثواب ہیں، اس کے الگ برکات ہیں. تو اس کو مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا، تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو، کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے، عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا. حدیث میں آتا ہے شیطان، روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن، کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے. شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن. تو اتنی بڑی فضیلت ہے طواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں، کیا اللہ کے عاشقان کا ایک ہجوم ہوتا ہے، دیوانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے، وہ حج بھی کر سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے، تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے. اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور جو ہے اس حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. تو توبہ بھی کرے، ایسا نہ ہو کہ صرف حج پر اکتفا کرے، تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور قربانی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. تو صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال ہے. تو غریب کے لیے جو قربانی واجب ہو گئی ہو، غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر اس نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے یا واجب تھی اور واجب ادا کرنے کے بعد اب صدقات و خیرات کے پیسے نہیں بچتے اس کے پاس زیادہ، یا پیسے بچتے ہیں، ان پیسوں میں آپشن ہے کہ قربانی کرے یا صدقہ کر لے، تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے بہتر ہے صدقہ کر لے. لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے دونوں عبادتیں کہا جائے گا. لوگ اکثر مالداروں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اتنے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی آپ جاؤ، پتہ چلے گا کہ وہ اتنے پیسے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں پورے سال، تو ان کو حج سے نہ روکیں، عمرے سے نہ روکیں. اللہ کے ہم نے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے دیکھے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین جن کو اللہ نے مالی وسعت دی، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں، اللہ کے گھر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنا ذوق ہے، جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. ہاں جو نان نفقہ آپ پہ واجب ہے وہ بہرحال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ فرض حج ادا کر چکے ہو، اور اب آپ نفلی حج کے لیے جا رہے ہو، ادھر بیوی بچے رو رہے ہیں، اسکول کی فیسیں نہیں ہو رہی، ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خرچ کریں، کیونکہ بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں وہ تو آپ پر واجب ہے، ماں باپ بیوی بچے یہ تو واجب ہے آپ پر، تو اس کے لیے تو پھر جانا جائز ہی نہیں ہوگا. زیادہ قربانیاں افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا. تو مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو. جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے. ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا. بھائی قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے. جناب صاحب نصاب ہے
اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا. جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90,000 میں ہو جاتا ہے. آج کل کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ایک سال بعد بھی لوگ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے غلط ہوتا ہے. 30 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، تو تقریباً 90,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. تو 90,000 کسی کے پاس ہے، قرضہ 40,000 کا ہے، تو اس کے پاس بچے 50,000، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے، تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس. تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے. قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں، ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو. زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے. اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب. تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں ہے کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے. باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں. لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد. کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، وہی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑی رہتی ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی. لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں. امریکہ والے پاکستان میں کیا پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس سے ہماری قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جی بالکل پڑے گا. ادھر رات ہو رہی ہے، یہاں بقرعید ہو گئی ہے، یہاں قربانی کا جانور کٹ رہا ہے اور وہاں پر قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی. تو 12 گھنٹے کا اگر فرق ہے تو اگر پاکستان میں 12 گھنٹے پہلے عید شروع ہو گئی ہے تو امریکہ والا اگر پاکستان میں قربانی کرتا ہے تو یہاں 12 گھنٹے کے بعد کرے گا، تاکہ وہاں امریکہ میں عید کا دن بھی داخل ہو چکا ہو، عید کی نماز بھی ہو چکی ہو، اس کے بعد یہاں آپ کی قربانی ہو رہی ہو. یہ ہے. اور اگر عید کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی امریکہ میں بھی عید شروع نہیں ہوئی، یہاں شروع ہو گئی اور آپ نے یہاں قربانی کر دی تو نہیں ہوگی. اور اگر ایک دن، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کرنے والا اور جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے ان دونوں جگہوں پہ ایام نہر ہوں، یعنی بقرعید کا پہلا، دوسرا یا تیسرا دن چل رہا ہو، دونوں جگہوں پہ. سودی لین دین والے کے ساتھ قربانی کرنا. ایک صاحب جن کے بارے میں یہ یقینی معلوم ہے کہ انہوں نے بینک سے سود پر پیسے لیے ہیں اور وہ ہماری قربانی کے حصوں میں شریک ہیں، کیا ان کے ساتھ مل کر ہماری قربانی ہو جائے گی؟ سمیع الحق صاحب. جناب سمیع الحق صاحب، اگر یقینی طور پر پتا ہے کہ یہ آدمی حرام کما رہا ہے اور اس کی اکثر یا ٹوٹل آمدنی حرام ہے، تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ قربانی کے گائے میں شریک ہوتا ہے تو سب کی قربانی ضائع بھی ہوگی اور کسی کے لیے گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر پہلے سے پتا ہے تو احتیاط کریں. لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی سود پہ پیسے لیتا ہے، تو بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیں وہ قرضے کی رقم حرام نہیں ہوتی، حرام وہ رقم ہوتی ہے جو سود آپ بینک کو دیتے ہیں، خوب سمجھ لیں. تو اس لیے سودی بینک سے کسی نے لون اگر سود پہ لیا ہے اور وہ لون لے کے آپ کے ساتھ قربانی میں شرکت کر رہا ہے تو اس سے قربانی خراب نہیں ہوگی. ہاں، سودی قرضہ لینے کا کبیرہ گناہ اس آدمی کو لازمی ہوگا. تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ سودی لون لینے سے قربانی حرام نہیں ہوتی،
جو حرام اس وقت ہوگی جب کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہو اور کسی سودی کام میں انوالو بھی ہو، اس کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ حرام کام کے عوض میں تنخواہ دی جا رہی ہے. اس تنخواہ سے اگر وہ حصہ ڈالے گا قربانی میں تو وہ حصہ حرام ہو جائے گا. یا کوئی شخص رشوت لیتا ہے اور اس کی زیادہ تر آمدن رشوت کی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ رشوت لیتا ہے، تو پھر اس کو آپ یہ کہیں بھائی ہمیں حلال پیسوں سے حصہ دو، تو اگر وہ حلال، وہ بتاتا ہی میں نے الگ سے رکھے ہوئے تھے، تو اس کی بات کا اعتبار کر لیں. لیکن اگر وہ اسی سے دے رہا ہے، غالب گمان یہی ہے، تو پھر اس کی بھی آمدن حرام ہے. تو اسی طرح انشورنس میں جو جاب کرتے ہیں، اس طرح سب کا یہی حکم ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور اس پہ سود لیتا ہے اور اس رقم سے قربانی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. تو لون کا حکم الگ ہے اور سود لینے کا حکم الگ ہے، دونوں میں فرق نہیں کرتے لوگ. ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی، دہلی، انڈیا سے. دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے. اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے، اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ. تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ، جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی. قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا. پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں. تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے. البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے. تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں، یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا. قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے. جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے. عمر رسیدہ جانور کی قربانی. عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ نذیر ہمدر سے. جائز ہے، اگر اتنا ہی بڈھا ہو گیا کہ بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا، کھایا نہیں جا رہا، تو پھر تو جائز نہیں ہے. لیکن نارمل جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں 8 دانت کے، ان کی قربانی بھی جائز ہے. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی. قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. محمد صادق بھائی، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے. بکرا، بکری وغیرہ اگر وہ پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے تو اس بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، چاہے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہوں. اور اسی طرح گائے، بھینس، بیل، یہ سب چیزیں اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پچھلے سال یعنی 2 سال کے ہو چکے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. تو یہ ماہرین بتائیں گے، دانت دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی ماہر بتا دے کہ بھئی 2 سال کا ہو چکا ہے تو آپ قربانی کر لیں، اگر کوئی ماہر کہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے تو پھر نہ کریں. بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، کیا اس عورت پر قربانی واجب نہیں کرتی؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی رقم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ حسین وزیر. 1 آدھ روپیہ تو عورت کے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو سونے کے ساتھ 2-4 روپے بھی ہوں تو سونے کا نصاب نہیں، پھر چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے. تو چاندی کی ویلیو میں 4 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے. اب یہ بڑی عجیب سوال ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے، نقد رقم نہیں ہے. تو سونا ہی تو اصل میں نقد ہے، جب چاہے مارکیٹ میں کیش کرا لیں اس کو. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ میرے پاس $2000 پڑے ہوئے لیکن نقد رقم نہیں ہے. تو $1 نقد نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ جب چاہو اس کو کیش کرا لو، پیسوں میں چینج کروا لو، روپیے میں چینج کروا لو. تو ایسے ہی سونا جب چاہیں آپ کیش کروا لیں. تو 4 تولے سونا ہے ماشاءاللہ، اس میں سے تھوڑا سا نکالیں سونا اور اس کو جا کے جو ہے
کیش کرا کے گائے خرید لیں, بچڑا خرید لیں, کچھ بھی خرید لیں, چھوٹا موٹا دمبا خرید لیں. دمبا تو 6 مہینے کا بھی اگر موٹا تازہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری بھرکم قربانی کریں, واجب ادا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. تو خواتین کو چاہیے چھوٹا موٹا دمبا لے لیں, وہ اس کی قربانی کر لیں, اور دمبے کی پھر چربی میں پکا کے کھائیں, اور پھر دیکھیں پیٹ کا نظام کیسا صحیح ہوتا ہے اور صحت کیسی اچھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے میاں بھی اور آپ بھی دمبا ہی چربی میں پکا کے کھائیں گے, اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور یہ کوکنگ آئل سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب. قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے. جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب ہوگا, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے. یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکے ہیں, ان کو تو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے. تو ان جانوروں پہ سواری کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں ان کا اتنا اکرام ہے, تو اس لیے جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے. اور ان کے ساتھ کھیلنا, ان کو گھمانا پھرانا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے. البتہ ایسے جانور کی توہین کرنا, اسے تکلیف دینا جائز نہیں. بعض لوگ اتنا تماشا بنا لیتے ہیں, جانور بدک جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے میں ہوں اور حرکتیں اس کی گائے جیسی ہیں, وہ خود حیران ہوتا ہے. تو ایسی حرکتیں نہ کریں. ہمارا تہوار ہے, شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر اسلام تو وہی ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے. تو گلیوں میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے, جانور بندے ہوتے ہیں, کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن توہین نہ کریں, ذلت نہ کریں, تکلیف نہ دیں, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ان کی تعظیم ہے, توہین نہیں ہے. تو کھیلنا اور ان سے جیسے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن تکلیف کی حد تک اور یا اس کا تمسخر مذاق یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے, اس میں بھی مذاق کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے, اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے, اور تمسخر بازی اور ٹھٹھے بازی, اس طرح کی یہ چیزیں بہت غلط ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ زندہ کر رہے ہو تو اس میں وقار ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, دل میں جذبہ ہو کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے. بیوی چاہیے ہو چکا, بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے, یہ بتا دیا میں نے. اچھا بھائی, جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ, جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں. حافظ عاصم دہلی سے. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی, اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں, آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں, اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا. ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف, جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی. اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی. تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا, قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں, وہ چلا دے گی, وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی. تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں, آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں. پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے, اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں. اللہ کا ذکر کا وقت ہے, ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے. قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں, اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں. یہ جو حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے, یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو. اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا, یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے. گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ, جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی ہیں اگر کوئی بیماری ہو جانور میں. تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی, تو اس کو نہ کرنے دیں. یہ حرکت کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا, لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں, بلڈ سارا نکل جائے گا, اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں, پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں, لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں, کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں, کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ. قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے. بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے.
اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام. محمد اسماعیل کھتری کراچی سے. اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے, ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے. اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے, لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے. اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے, اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں. عمر فاروق, بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا. اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں, لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے. ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے. جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے. کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے. جو بھی جانور کا متولی ہے, جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں. اچھا, بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے ہیں. مثال کے طور پر سمجھ رہا آپ کا حصہ ہے, لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے. تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا, یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے, بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے. اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ گائے لے کر آیا, فرض کریں یہ گائے لے کر آیا, میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اب میری نیت یہ تھی, میرا نہیں ہے, یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا. تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جانور ذبح کریں گے, بس ان کو یہ پتا ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا, ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا, ایک حصہ فلانے کا, فلاں رکشے والے کا, ایک حصہ فلاں کا. بس ان کو اتنا ہے. اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے, اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے. اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے. تو بس اتنا کافی ہے. تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر جانور لیٹا ہوا ہے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو بس جلدی سے ذبح کر دیں اس کو. وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے, پھر وہ پرچی گم جاتی ہے, تلاش کر رہے ہیں, ابے لے کر آ, پھر غلط پرچی آ گئی, یہ آ گئی, تو چھوڑ دیں. بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں, ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں, ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ. تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا, اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے, یہ والی گائے ہے, اس میں آپ کا حصہ ہے, 7 حصے یہ ہیں بس, اور اس سے بند ہو گئے. اب جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس جب اتنا کافی ہے, تو جب جانور گرے گا, ذبح ہوگا, تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا, اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے, تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا. عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں. جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا. جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے. ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا بالکل صحیح نہیں ہے, غلط ہے. قصائیوں کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں. قصائی جلدی میں ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں. تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں, لیکن کنٹرول میں نہیں آتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا, قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے, یا آپ خود کاٹیں, خود ذبح کریں, تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا, جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً, اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں. تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا, جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا. تو خدا نہ خواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے, جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں, اس کو پکڑیں. اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا. اچھا بھائی, سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا. قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید, سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کے انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے. اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی. جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں, چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو,
تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں، نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں، اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہو. البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا، دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو، جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا، وہ ادھر اٹھا کے پٹخا، تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا. تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے، اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا، مجبوری میں جائز ہے، نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے. رات میں قربانی کا حکم، قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے. دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا، بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی جائز ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. رات میں بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کراہت ہے اس میں دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے. دوسرا جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، قربانی شاعر اسلام میں ہے، یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا، دن کی روشنی میں. تبھی دیکھیں نا عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے، وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے. تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے، اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا. بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے، کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال. اچھا بھائی، نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، بالکل گاؤں تھا، شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں، تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی، ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر یہ صاحب نصاب ہے، غریب ہیں تو واجب نہیں ہے، لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی. دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے. بڑے جانور میں کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ، تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سب شرکا کا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید کی پڑھ چکے ہوں. تو کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو عید پڑھ لینے دیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال ہو جائے گی قربانی. پہلے بھی اگر آپ نے کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی. سعید احمد صاحب. آج بھی قربانی اور حج سے متعلق مسائل ہی ہوں گے زیادہ. عید کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی یا 3 دن کی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 1 دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کرک سے. لیکن عید الاضحیٰ تو 3 دن کی ہوتی ہے، اس معنی میں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 ہی دن کی ہوتی ہے. البتہ عید الفطر میں 1 دن روزہ حرام ہے اور عید الاضحیٰ میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے. یعنی ایام تشریق جو ہے نا، 3 دن قربانی کے اور ایک چوتھا دن وہ بھی ایام تشریق میں آتا ہے، لہذا 4 دن تک روزہ حرام ہوتا ہے. تو پورے سال میں 5 دن ٹوٹل ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. کون سے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ. پہلے دن ثواب سب سے زیادہ، دوسرے دن تھوڑا کم، تیسرے دن تھوڑا اور کم. تو اس لیے پہلے دن کریں زیادہ بہتر ہے. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے. نہیں جی، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے، اور صحابہ کے بہت واضح فتاوی ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے. اس پر میں نے ایک زمانے میں چند سال پہلے آڈیو کلپ ایک دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ آپ چاہیں تو آڈیو
بیان ہے میرا، ریسرچ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، لیکن اس کے خلاف احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے 3 دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزمان دہلی سے۔ یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے فقیہ الزمان؟ بہرحال آپ پہلے دن جب قربانی کر لیں، جب پہلی قربانی ہو تو بس اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ لیں، دوسرے دن تیسرے دن کا انتظار نہ کریں آپ۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن جب تک قربانی کا گوشت نہیں آ جاتا آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، تو آپ پہل کرتے تھے قربانی کے گوشت سے۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو یہ تواضع اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ بھئی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہمیں نہیں مل جائے گا، جو قربانی کا گوشت ہے، جو اللہ کے ہم مہمان ہیں، تو ہم وہی کھائیں گے سب سے پہلے۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ عید کے دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں، پانی وانی پی سکتے ہیں، تو ویسے آپ کچھ نہ کھائیں جب تک گوشت قربانی کا سامنے نہیں آ جاتا، تو قربانی کا گوشت آپ استعمال کریں، بہتر ہے۔ لیکن بعض دفعہ قربانی شام کو ہو رہی ہے، عصر میں ہو رہی ہے، تو سارا دن تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت، کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے، صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے، اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے، کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے، صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی۔ ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو۔ تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی۔ تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا، وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے، تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے، تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی۔ تو سبب جس ملک میں